قرآن کی یہ ایک سورت دولت کا سمندر ہے۔ 3 بار پڑھنے سے زمین خزانے اگل دیتی ہے۔ 860 سال پہلے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عمل لکھا تھا کہ جو شخص روزانہ 3 بار قرآن کی یہ سورت پڑھتا ہے، زمین کے اندر چھپے خزانے ظاہر ہو جاتے ہیں اور آسمان سے رزق برسنے لگتا ہے۔ اور وہ سورت کا عمل یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ عبدالقادر جیلانی کا شمار ان اولیاء اللہ میں ہوتا ہے جن کی زندگیاں قربانی، علم، سچائی اور اللہ پر مکمل یقین سے بھری ہوئی تھیں۔ آپ کی ولادت 470 ہجری میں ایران کے علاقے جیلان میں ہوئی۔ آپ کے والد بزرگوار، صالح، پرہیزگار اور نیکوکار تھے اور آپ کی والدہ ایک ولیہ کاملہ تھیں۔ آپ کے والد کی وفات کے بعد آپ کی تربیت مکمل طور پر آپ کی والدہ نے کی، جنہوں نے آپ کے دل میں سچائی، تقوی اور ایمان کی شمع روشن کی۔ علم حاصل کرنے کے شوق نے آپ کو کم عمری میں ہی بغداد کی طرف روانہ کر دیا۔ راستہ طویل، کھٹن اور پرخطر تھا، لیکن آپ کے حوصلے بلند تھے۔ جب آپ سفر پر روانہ ہوئے تو آپ کی والدہ نے آپ کے کپڑوں میں کچھ اشرفیاں سی دیں اور رخصت کرتے وقت نصیحت کی کہ ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، کچھ بھی ہو جائے۔ اسی سفر کے دوران جب آپ ایک قافلے کے ساتھ جا رہے تھے تو ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ ڈاکو ہر مسافر کی تلاشی لے رہے تھے۔ جب وہ آپ کے پاس پہنچے تو انہوں نے پوچھا، تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، میری والدہ نے میرے کپڑوں میں 40 دینار سیے ہیں۔ ڈاکو ہنسنے لگا اور کہا کہ یہ بچہ ہمیں دھوکہ دینا چاہتا ہے۔ پھر انہوں نے تلاشی لی اور واقعی ان اشرفیوں کو پا لیا۔ وہ حیران ہوئے اور اپنے سردار کے پاس لے گئے۔ سردار نے پوچھا، تم نے ہمیں کیوں سچ بتایا؟ آپ نے جواب دیا کہ میری والدہ نے مجھے سچ بولنے کی نصیحت کی تھی اور میں وعدہ خلافی نہیں کر سکتا۔ ڈاکو سردار کی آنکھیں نم ہو گئیں اور اس نے اسی وقت توبہ کی اور تمام ڈاکوؤں کو بھی اس کے ساتھ طیب ہو گئے۔ یہ واقعہ نہ صرف سچائی کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے بلکہ یہ بھی بتاتا ہے کہ اللہ کے ولی کس طرح اپنے کردار سے دلوں کو بدل دیتے ہیں۔ بغداد پہنچنے کے بعد شیخ عبدالقادر جیلانی نے علم دین حاصل کیا اور اتنے بلند درجے تک پہنچے کہ آپ کو کتاب وقت کہا جانے لگا۔ آپ کے وعظ سننے کے لیے ہزاروں لوگ جمع ہوتے اور سینکڑوں لوگ آپ کی مجلس میں بیٹھ کر اپنے دلوں کو روشن کرتے۔ آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ دلوں میں اتر جاتے کیونکہ وہ الفاظ تقوی، تجربے اور خلوص سے لبریز ہوتے۔ آپ نے نہ صرف دین کی تبلیغ کی بلکہ انسانوں کو دنیاوی فتنوں سے بھی بچنے کے طریقے سکھائے۔ آپ کے کئی مواعظ ایسے ہیں جن میں رزق، دولت، برکت اور اخلاص کے وہ راز بتائے گئے ہیں جو آج بھی سچے دل سے اپنائے جائیں تو انسان کی دنیا اور آخرت سنور سکتی ہے۔ انہی مواعظ میں سے ایک خاص عمل بھی ہے جسے آپ نے اپنے شاگردوں کو بتایا اور فرمایا کہ جو شخص اس عمل کو اخلاص نیت سے کرے گا اس پر اللہ تعالیٰ کے ایسے دروازے کھولے گا جو وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس عمل کو کرتے وقت یقین، توجہ اور دل کی پاکیزگی ضروری ہے کیونکہ اللہ کی نعمتوں کی کنجی بندے کے اخلاص میں چھپی ہوتی ہے۔ جن لوگوں نے اس عمل پر عمل کیا وہ ایک وقت میں عام غریب لوگ تھے، لیکن اللہ نے انہیں اتنی برکت دی کہ وہ بڑے بڑے تاجر بن گئے۔ کئی ایسے بھی تھے جن کے قرضے ختم ہو گئے، بیماریاں دور ہو گئیں اور ان کے گھروں میں سکون، راحت اور خوشحالی نے ڈیرے ڈال لیے۔ یہ عمل نہ جادو ہے، نہ کوئی طلسم، بلکہ قرآن ہی کا ایک ایسا خاص پیغام ہے جسے شیخ عبدالقادر جیلانی نے زمانہ قدیم میں اپنی تحریر میں محفوظ کیا۔ آج وہی پیغام ہم تک پہنچا ہے اور اب وہ وقت آ چکا ہے کہ ہم بھی اس عمل کو جانیں اور اپنی زندگیوں میں آزمائیں۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، ان کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ دلوں میں اثر کرتا ہے کیونکہ وہ اللہ کے مقرب ہوتے ہیں اور ان کا دل صاف ہوتا ہے، ان کی نیت خالص ہوتی ہے اور ان کی باتوں میں وہ تاثیر ہوتی ہے جو دنیا کے کسی عالم یا مفکر کے الفاظ میں نہیں پائی جاتی۔ محترم عزیزو، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو علم بھی عطا کرتا ہے، بصیرت بھی دیتا ہے اور وہ نور بھی عطا فرماتا ہے۔
جو عام آنکھوں کو دکھائی نہیں دیتا، مگر ان کی باتوں سے لوگوں کی زندگیاں بدلتی ہیں۔ ایسے ہی اللہ کے ایک مقبول ولی تھے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں دنیا صرف ولی نہیں بلکہ غوث الاعظم کے لقب سے جانتی ہے۔ وہ عالم بھی تھے، زاہد بھی تھے اور مجاہد بھی۔ ان کی زندگی زہد و تقویٰ سے بھری ہوئی ہے۔ آج پوری دنیا کے مسلمان ان کے فیض سے مستفید ہو رہے ہیں۔ وہ جہاں بولتے تھے وہاں صرف الفاظ نہیں نکلتے تھے، وہاں سے دلوں کی اصلاح کا دروازہ کھلتا تھا۔ وہ جہاں بیٹھتے تھے وہاں صرف مجلس نہیں جمتی تھی، وہاں اللہ کی رحمتیں برستی تھیں۔ ان کا ہر قول ایک خزانہ تھا، ان کا ہر فعل امت کے لیے ایک ہدایت تھی۔ محترم ناظرین، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایسا روحانی نسخہ بتایا جو صرف لفظوں پر نہیں بلکہ ایمان پر مبنی تھا، اور جس نے اس پر عمل کیا اللہ نے اسے ضائع نہیں کیا بلکہ کامیاب کیا۔ بظاہر آسان لگنے والا یہ عمل حقیقت میں اللہ کی رضا کا دروازہ کھولنے والا ہے۔ اللہ کے ذکر میں بڑی طاقت ہے۔ انسان جب سچے دل سے اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ سن بھی لیتا ہے اور عطا بھی کر دیتا ہے۔ ہم نے آج اپنے دکھوں کا حل انسانوں کے در پر تلاش کیا ہے۔ ہم نے اپنی امیدیں ان لوگوں سے باندھ رکھی ہیں جو خود محتاج ہیں، مگر جو رب سب کا مالک ہے، جو غنی ہے، جو کریم ہے، جو سننے والا ہے۔ ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا۔ اگر ہم اللہ کو پکاریں، اگر ہم اس کی طرف جھک جائیں، اگر ہم اس کے ذکر میں دل لگائیں تو وہ رب ہے، وہ کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور جب وہ رب کسی کو یاد کرتا ہے تو پھر زمین و آسمان کی مخلوق اس سے محبت کرتی ہے۔ اللہ کا ذکر دلوں کو سکون دیتا ہے۔ ذکر سے غم دور ہوتے ہیں، مصیبتیں ہٹتی ہیں اور رزق میں برکت آتی ہے۔ اور وہی ذکر جب کسی ولی کامل کی رہنمائی میں کیا جائے تو اس کی تاثیر کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے ہم آج اس عمل کی طرف بڑھیں گے جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا، اور جس پر عمل کرنے والوں نے دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی پائی۔ لیکن وہ عمل کیا ہے، وہ کس طرح کرنا ہے اور اس کے کیا آداب ہیں، یہ سب ہم اس ویڈیو کے اندر جانیں گے۔ بس آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے تاکہ آپ اس کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو ہر لمحہ یاد رکھتا ہے، لیکن افسوس آج کے انسان نے اپنے رب کو بھلا دیا ہے۔ آج ہماری دعائیں اثر نہیں کرتیں، مانگنے کے باوجود عطا نہیں ہوتی، کیونکہ ہم اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے۔ میرے عزیزو، اللہ کا ذکر کرنے والوں کو اللہ یاد رکھتا ہے، ان کی دعائیں جلد سنی جاتی ہیں اور ان کے دلوں کو سکون عطا ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور جو شخص اللہ کو یاد رکھتا ہے وہ زندہ کی مانند ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ کی مانند ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کو یاد کرتا ہے اور جو یاد نہیں کرتا ان کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ میرے پیارو، اللہ والوں کی مجالس بھی ذکر سے بھری ہوتی ہیں، ان کی باتیں بھی تاثیر ہوتی ہیں کیونکہ وہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے۔ ایک شخص ان کے پاس آیا اور عرض کی، حضور میرے رزق میں برکت نہیں ہوتی، بڑی محنت کرتا ہوں لیکن پھر بھی تنگی رہتی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا، تم اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ اس شخص نے شیخ کی بات پر عمل کیا، صبح شام اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دنوں میں اس کی زندگی بدل گئی، برکت آنے لگی، سکون ملا، اور اس نے خود آ کر حضرت کے قدموں میں بیٹھ کر عرض کیا کہ حضور، آپ کی زبان سچ تھی، آپ ولی اللہ ہیں، آپ نے فرمایا جو فرمایا وہ حق نکلا۔ میرے عزیزو، یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں کہ اللہ کے ولیوں کی زبانی کوئی بات نکلی ہو اور سچ ثابت نہ ہوئی ہو۔ اولیاء اللہ کے الفاظ میں اخلاص ہوتا ہے، وہ دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے لیے بولتے ہیں۔ اس طرح حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک واقعہ ہے
کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہا کہ میرا دل سخت ہو گیا ہے، مجھے عبادت میں مزہ نہیں آتا۔ انہوں نے فرمایا تنہائی میں بیٹھا کرو اور اللہ کا ذکر کیا کرو۔ وہ شخص روزانہ تنہائی میں بیٹھنے لگا، اللہ کو یاد کرنے لگا۔ کچھ ہی دنوں میں اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، دل نرم ہو گیا اور عبادت کا شوق پیدا ہو گیا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے میرے پیارو کہ جو اسے یاد کرتا ہے وہ اسے یاد رکھتا ہے۔ آج ہم دنیا والوں کے در پہ جھکتے ہیں، انسانوں سے مانگتے ہیں، در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، لیکن اللہ سے نہیں مانگتے، حالانکہ وہی واحد ذات ہے جو ہم سب کو دینے والی ہے۔ اللہ کے ذکر سے زندگی بدلتی ہے، دلوں کو روشنی ملتی ہے، رزق میں برکت آتی ہے اور دعاؤں کو قبولیت کا درجہ ملتا ہے۔ ذکر صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے کیا جائے تو اس کا اثر پورے وجود پر پڑتا ہے، اور یہی وہ روحانی دروازہ ہے جہاں سے وظیفے کی اصل طاقت نکلتی ہے۔ جو دل اللہ سے جوڑ لے وہ دنیا کے ہر درد سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ محترم عزیزو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ جانتے ہیں کہ ہم ایک ایسی بابرکت صورت کے متعلق بات کرنے جا رہے ہیں جس کو پڑھنے سے رزق میں برکت بے پناہ آ جاتی ہے۔ یہ وہ صورت ہے جسے پڑھنے سے دولت کے دروازے کھلتے ہیں، غربت مٹتی ہے، تنگی ختم ہوتی ہے اور اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جسے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے وقت کے عظیم ولی اللہ نے بتلایا تھا، اور جن لوگوں نے اس پر عمل کیا اللہ نے ان کی دنیا اور آخرت سنوار دی۔ آپ نے اس عمل کو دل سے سمجھنا ہے، خود بھی اس پر عمل کرنا ہے اور اس کو دوسروں تک بھی پہنچانا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو میرے پیارو، جب بھی آپ کو موقع ملے، فجر، ظہر، عصر، مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد کسی پرسکون جگہ پر بیٹھ جائیے، دل کو دنیا کے جھنجھٹوں سے ہٹا کر اللہ کی طرف متوجہ کر لیجئے اور اس عظیم عمل کا آغاز کیجئے۔ سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا تحفہ پیش کرنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، اگر چاہیں تو نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے درجات بلند فرما دیتا ہے۔ تو پیارے دوستو، دل کی گہرائی سے 1 مرتبہ درود پاک میرے ساتھ ثواب کی نیت سے پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب آپ نے شیطان مردود سے پناہ مانگتے ہوئے اور اللہ کے پاک نام سے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا نام لینے سے ہر کام میں برکت آتی ہے اور شیطان کے شر سے حفاظت ہوتی ہے۔ حدیث میں ہے ہر وہ کام جو اللہ کے نام سے شروع نہ ہو وہ نامکمل اور بے برکت ہوتا ہے۔ اب آپ نے اللہ تعالیٰ کے 2 عظیم ناموں کا ذکر کرنا ہے، یا اللہ یا غنیو، یا اللہ یا غنیو، یا اللہ یا غنیو۔ یہ ذکر 33 مرتبہ کرنا ہے۔ یا اللہ اللہ کا ذاتی نام ہے جس سے بڑھ کر کوئی نام نہیں۔ یا غنیو اللہ کی ایک صفت ہے جو بتاتی ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، ہر کسی سے غنی ہے اور جو چاہے دے سکتا ہے۔ آپ اس ذکر کو انگلیوں پر شمار کریں یا تسبیح پر، لیکن مکمل دھیان، اخلاص، یقین اور توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا غنیو ایک بار
پھر دوبارہ یا اللہ یا غنیو 2 بار، حتیٰ کہ 33 بار مکمل ہو جائے۔ اب آپ نے وہ سورت تلاوت کرنی ہے جس کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے دولت کا خزانہ فرمایا۔ یہ قرآن پاک کے آخری پارے میں موجود ہے اور اس کی برکت سے رزق بڑھتا ہے، کاروبار میں برکت ہوتی ہے، دل سے غم دور ہوتے ہیں اور اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ جس شخص نے سورت کو روزانہ اخلاص سے 3 مرتبہ پڑھا، اس پر رزق کے دروازے کھل گئے، اس کے قرض اتر گئے، حالات سنور گئے اور اللہ نے دل کو سکون عطا فرمایا۔ حدیث کے مطابق قرآن کی ہر صورت شفا ہے، لیکن اس صورت میں خصوصاً رزق کی کشادگی کا راز ہے۔ ایک مرتبہ سورت قریش سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش ایلافہم رحلة الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ آپ نے سورت قریش کو 3 مرتبہ مکمل خلوص، یقین اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کے فوراً بعد 11 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ رزق کی بندش کا اکثر سبب ہمارے گناہ ہوتے ہیں۔ جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے اور مصیبتیں دور فرما دیتا ہے۔ اب آخر میں وہی درود پاک 3 مرتبہ پڑھیں جو آپ نے ابتدا میں پڑھا تھا، تاکہ یہ عمل درود سے شروع ہو اور درود پر ہی ختم ہو اور درمیان میں رحمتوں کا نزول ہو۔ اب آپ ہاتھ اٹھائیے، عاجزی سے گڑ گڑائیے، دل سے اللہ سے مانگیے، اے اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما، قرض ختم فرما، تنگیاں آسان فرما، میری دنیا اور آخرت سنوار دے اور مجھے اپنی رضا عطا فرما۔ یہ وقت قبولیت کا ہے، دل کی گہرائی سے دعا مانگیے۔ اللہ ایک ایسا وظیفہ جو نہ صرف رزق میں اضافہ کرتا ہے بلکہ زندگی میں سکون، دل کو اطمینان اور آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ عمل صرف الفاظ کا تکرار نہیں بلکہ اللہ سے جڑنے، اللہ پر یقین رکھنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کا عملی اعلان ہے۔ جب انسان اخلاص، یقین، توجہ اور اعتماد کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اللہ کے محبوب ولیوں کے بتائے ہوئے طریقے سے عمل کرتا ہے تو وہ شخص کبھی محروم نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہر سچے دل کی صدا سنی جاتی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار ان بزرگوں میں ہوتا ہے جنہیں وقت کے علماء، اولیاء، عوام اور خواص سب جانتے ہیں اور مانتے ہیں۔ آپ کی روحانی تاثیر اور زبان کی برکت سے لاکھوں دل بدل گئے اور زندگیوں نے نیا رخ اختیار کیا۔ ایک شخص شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کا حال بہت ابتر تھا، کپڑے پرانے، چہرہ مایوس، دل پریشان۔ عرض کرنے لگا، حضرت میں بہت غریب ہوں، قرض میں ڈوبا ہوں، رزق کا کوئی دروازہ نہیں کھلتا۔ حضرت شیخ نے فرمایا، بیٹا اللہ سے رجوع کر اور جو میں عمل بتاتا ہوں اس پر پورے یقین سے عمل کر۔ اسے بتایا، ہر نماز کے بعد اللہ کا ذکر کیا کر، خصوصاً یا اللہ یا غنیو 33 مرتبہ اور سورت قریش 3 مرتبہ پڑھا کر۔ وہ شخص عمل کر کے چلا گیا۔ چند دنوں بعد دوبارہ آیا، مگر اب اس کے چہرے پر چمک، لباس میں وقار اور ساتھ ایک گھوڑا جو اس دور میں دولت کی نشانی تھا۔ تحفے تحائف لے کر شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عرض کی، حضرت آپ کے بتائے ہوئے عمل کی برکت سے آج میں ایک کامیاب تاجر بن چکا ہوں۔ شیخ نے فرمایا، یہ سب اللہ کا فضل ہے۔ جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ دینے سے شرماتا نہیں۔ اللہ کے ذکر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا ان کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ ذکر دلوں کو زندہ کرتا ہے اور زبان کو پاکیزہ بناتا ہے۔ محترم دوستو، آج ہم محفلوں میں بیٹھ کر فضول گفتگو، غیبت، شکایت اور دل توڑنے والے کلمات بولتے ہیں۔ ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ سب حقوق و لباد کی خلاف ورزی ہے۔
جن کا حساب قیامت کے دن دینا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیبت اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھانے جیسا ہے، تو سوچیں کیا ہم اس عمل کے ذریعے اللہ کو ناراض تو نہیں کر رہے؟ آج ہم اگر یہی زبان ذکر الہی، تلاوت اور درود پر استعمال کریں تو زندگی میں برکت، دل کو سکون اور آخرت میں نجات ملے گی۔ جو زبان ذکر سے معطر ہو، اللہ اس پر اپنی رحمتوں سے برساتا ہے۔ میرے پیارو، یہ وظیفہ جو یا اللہ یا غنیو کے ذکر، سورۃ قریش کی تلاوت، درود پاک اور استغفار پر مشتمل ہے، یہ صرف الفاظ نہیں، یہ روح کی غذا ہے۔ جو شخص سچے دل، مکمل یقین اور اخلاص سے یہ عمل کرتا ہے، وہ دنیا میں بھی سرخ روح ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی راہ میں اٹھایا گیا ہر قدم اللہ کی یاد میں بیٹھا ہر لمحہ قیامت کے دن روشنی بن کر ساتھ چلے گا۔ محترم عزیزو، آخر میں ہم اللہ کریم سے دل کی گہرائیوں سے یہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے منور فرما، ہمارے رزق میں کشادگی عطا فرما، ہماری زبان کو ذکر سے اور دل کو شکر سے آباد فرما، ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرما اور ہمیں اپنی نیک بندوں میں شامل فرما جن سے تو راضی ہو، آمین یا رب العالمین۔ محترم عزیزو، اگر یہ عمل اور یہ تحریر آپ کے دل کو چھو گئی ہے تو ہم آپ سے دل کی گہرائیوں سے درخواست کرتے ہیں کہ اس عمل کو دوسروں تک ضرور شیئر کریں، کامنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ آپ کو یہ کیسا لگا۔ اگر آپ کو اس عمل سے سکون، خوشی یا فائدہ ملا ہو تو ہمیں ضرور مطلع کریں تاکہ ہمارا حوصلہ بڑھے اور ہم آپ کے لیے مزید ایسے نایاب وظائف، مستند دعائیں اور اولیاء اللہ کے واقعات تلاش کر سکیں۔ اللہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔